السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ قالوا بلی شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، ذلک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی وسلم۔ حاضرین اکرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ انعام کی 8ویں پارے کے دوسرے رکوع کے بعد تیسری رکوع کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی جنات اور انسان سے مخاطب ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ یہ منظر پیش فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نافرمان انسان اور جنات کو سب کو جمع کر کر ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے لوگو، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، ہماری کتابیں نہیں آئی تھیں، پھر تم کیوں کفر میں، شرک میں، گناہوں میں پڑے رہے؟ کیا تم کو کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ کیا تم کو ایمان کی طرف بلانے والے کوئی نہیں تھے کیا؟ تو وہ اس کا اعتراف کر لیں گے کہ یقیناً انبیاء آئے تھے، انہوں نے دعوت دیا حق کے طرف، لیکن دنیا کی زندگی نے ہم کو دھوکہ دے دیا، وہ اعتراف کریں گے۔ اب چونکہ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت سے اس طرح یوں بھی ہے کہ سابق آیت میں صرف جنات کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جن، اور اس کے اندر پورے شیاطین بھی اس کے اندر آ چکے تھے، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے قد استکثرتم من الانس، انسانوں کو تم نے کثرت سے بہکاوے میں لا دیا، کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور اس کے کہنے پر وہ گناہ کے کام، کفر کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیت میں صرف جنات سے مخاطب ہو کر کہا تھا، تو پھر اس کے ماننے والے انسانوں نے جواب دیا تھا، تو ان نافرمانوں کا وہاں پر ذکر کیا گیا تھا۔ اور اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے آنے کا، اپنے رسولوں کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے سامنے شیاطین کا بہکاوا اور ان کا بھٹکانا تھا، تو تمہارے سامنے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کا راستہ بھی تو تمہارے سامنے تھا، ان کی کتابیں تو تمہارے سامنے تھی، اور تم نے یہ نیک گروہ اور نیک جماعت کو چھوڑ کر تم نے وہ شیطان کے گروہ اور جنات کے گروہ کی بات کو تم نے کیوں سنا؟ تو گویا کہ سابقہ آیت میں نافرمانوں کا، کافروں کا ذکر تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار رسولوں کا اور نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو اور سابقہ آیت میں کہا گیا تھا کہ ان سے بچ کر رہو، اور یہاں بولا جا رہا ہے
کہ تمہارا کام یہ تھا کہ وہ برے لوگوں سے بچ کر رہتے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے، اس وجہ سے کہ جس طرح جسمانی ضرورت کے لیے، جسمانی فائدے کے لیے بعض چیزوں سے انسان کو قربت حاصل کرنی پڑتی ہے اور بعض سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے، جانوروں سے دور رہنے کا ہے، لیکن بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے انسان کو سابقہ ضرورت پڑتی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں وغیرہ ہے، تو ان سے انسان قرب حاصل کرتا ہے تاکہ ان کا دودھ بھی حاصل کر سکے، اس کا گوشت بھی حاصل کر سکے، تو یہ ان سے قرب لیتا ہے۔ لیکن وہی جانوروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، اس سے بچنا پڑتا ہے، شیر ہے، ببر ہے، سانپ، بچھو وغیرہ ہے، تو اس کے ساتھ انسیت یا اس کا قرب حاصل کرنا انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسا جسمانی فوائد کے لیے بعض جانوروں سے چاہے سابقہ اور ان سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض جو نقصان دہ ہے اس سے دور رہنا ضروری ہے، تو اگر ان سے دور نہیں رہیں گے تو جسمانی نقصان تم کو ملے گا۔ اسی طرح ایمانی اور روحانی فائدے کے لیے اور نقصان کے لیے بھی تمہارے کو اسی طرح غور کرنا چاہیے کہ جن ذاتوں سے تم کو ایمانی فائدہ ہوتا ہے، روحانی فائدہ ہوتا ہے، تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو، اور جن ذاتوں سے تمہارا نقصان ہوتا ہے، ایمان کا نقصان، روحانی نقصان، تو ان سے تم بچ کر رکھو۔ تو سابقہ آیتوں میں جو شیاطین کا ذکر تھا، نافرمانوں کا ذکر تھا، اللہ فرما رہا ہے تو تمہارا کام یہ تھا کہ تم ایمان کی سلامتی کے لیے، جسم کی سلامتی کے لیے جیسا تم ہر وہ چیز جو نقصان دہ اس سے بچتے ہیں، اسی طرح ایمان کی سلامتی کے لیے بھی تمہارا کام یہ تھا کہ تم ایسے لوگوں سے احتیاط کریں، پرہیز کریں جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم کو گناہوں میں ڈال سکتے ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا تھا، اور ایسے لوگوں سے قرب حاصل کرنا جن سے تمہارا ایمانی فائدہ ہوتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں تم کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ ذاتیں کون تھی؟ وہ انبیاء علیہ السلام۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں سے اپنا قرب ان سے قربت حاصل کرے، اور گناہ گاروں سے، نافرمانوں سے، کافر اور مشرک اور یہ بد مذہبوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جیسا بعض چیزوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے، اور بعض چیزوں سے قربت حاصل کرنا، یہ دونوں بھی چیزیں ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اب رسولوں کی آمد کا تذکرہ فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت، معاشر کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں، اور اے جن و انس کی جماعت، کیونکہ وہاں پر قیامت کے میدان میں ہر قسم کے جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اب ان سے ہی خطاب کیوں کیا گیا ہے، تو یہ چونکہ مکلف یعنی احکام کے پابند کون لوگ ہیں؟ صرف جنات اور انسانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند کون ہیں؟ صرف مکلف جس کو کہا جاتا ہے، پابند وہی لوگ ہیں جو جنات یا انسان، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، فلاں کرنا، اچھی بات کرنا، برائی سے بچنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ احکامات کے پابند کون ہیں؟ یا تو جنات ہیں یا انسان ہیں۔ یہ احکام کے مکلف بنائے گئے ہیں اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں یا انہی سے مخاطب فرما رہا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، جیسے کہ رسول ہے، ان احکامات، وہ فرشتے ہیں، فرشتے احکامات کے مکلف نہیں ہیں، وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دے دیا ہے وہی ذمہ داری ادا کرتے ہیں وہ، لیکن ان کو ہماری طرح 5 وقت نماز پڑھنا، فلاں کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، فلاں کرنا، یہ احکامات کے وہ پابند نہیں ہیں۔ جن ہیں اور اسی طرح انسان ہیں، اور پھر جنات اور انسانوں میں سے یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے جن کا تذکرہ فرمایا، یا معاشر الجن والانس، تو جنات کا ذکر پہلے کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ
بظاہر ہم کو جو نظر آتے ہیں وہ انسان نظر آتے ہیں، جنات تو نظر ہی نہیں آتے اس کے اندر، اور وہ تو چھپی ہوئی مخلوق کو ہی جن کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو ایک بات یہ ہے کہ یہ جنات کا وجود کائنات میں انسانوں سے پہلے ہو چکا تھا، ابھی انسانوں کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے کون لوگ تھے؟ جنات پہلے یہاں پر روئے زمین پر تھے، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو روئے زمین پر پیدا فرمایا، اور جب ان کی کفر و شرک اور ان کی نافرمانی بڑی تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسایا۔ تو چونکہ وجود ان کا پہلے ہے اس وجہ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، یا اس وجہ سے بھی کہ جنات کا شر اور ان کا لوگوں کو بہکانا یہ بڑا خطرناک ہے، اس وجہ سے ان کا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جنات کو نہیں بھٹکاتا، جنات انسانوں کو بھٹکاتے ہیں۔ بھٹکانا یہ اور سیدھے راستے سے ہٹانا یہ جنات کی صفت ہے، جو ان میں سے شیطان بھی اسی میں آتا ہے، کیونکہ شیطان بھی جنات ہی میں سے تھا وہ۔ تو بہکانے کی صفت یہ شیاطین اور جنات میں پائی جاتی ہے، لیکن انسان کو تو بہکا سکتا ہے، لیکن انسان جنات کو بہکا نہیں سکتا، اس وجہ سے جنات کا پہلے ذکر کیا گیا اس کے اندر۔ اور جن تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مخلوق چھپی بھی ہے اور کثرت سے پائی جاتی ہے روئے زمین پر، جنات اگرچہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ان کی کثرت بھی پورے روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے، آبادی میں بھی رہتے ہیں اور بے آب و گیا مقامات ویرانی میں بھی تو ان کا بسیرا ہوتا ہے جنات کا، شیاطین کا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی سرکشی کے بنیاد پر، ان کے وجود مقدم ہونے کی بنیاد پر، وہ کثرت سے لوگوں کو بہکانے کی بنیاد پر ان کا ذکر فرمایا، یا معاشر الجن والانس۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ جن کسے کہتے ہیں تو جن جنوں کے معنی آتے ہیں کہ چھپنے کے، تو چونکہ مخلوق یہ چھپی بھی ہے انسانوں کو نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ اور انس انسانوں کو کہا جاتا ہے، یہ انست سے بنا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ فوراً مانوس ہو جاتا ہے، فوراً اس کے ساتھ ان سے تو محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی مقام پر اگر چلا جائے اور وہاں پر اس کو کوئی جنگل میں چلا جائے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، بڑے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب چلتے چلتے اس کو کسی مقام پر کوئی اپنی طرح کوئی انسان نظر آ جاتا ہے تو اس کو ہمت ہو جاتی ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ انسان دوسرے انسان سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا نافرمان جنات اور انسان سے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ الم یأتکم رسل منکم، تم ہی میں سے رسولوں کو ہم نے نہیں بھیجا تھا، یقصون علیکم آیاتی، جو ہماری آیتیں تم پر تلاوت کر کے تم کو سنایا کرتے تھے، کلام الہی کو پڑھ کر اور تلاوت کر کے تم کو سنایا کرتے تھے، اور اس کا مطلب تم کو سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ یہ کلام پاک میں یہ فرما رہا ہے، یہ فرما رہا ہے۔ اب یہ آیاتی سے مراد یہاں پر ہر زمانے کے اللہ کا کلام مراد ہے، یہاں پر یہ خواہ وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن مجید ہو، کیونکہ یہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب آسمانی کتابوں میں یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی آیتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ چونکہ وہاں پر قیامت کے میدان میں کہاں سے آدم علیہ السلام سے لے کر، بلکہ روئے زمین جب سے قائم ہوئی وہاں سے لے کر قیامت تک کے جتنے شیاطین و جنات ہوں گے وہ سب جمع ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے سب جمع ہوں گے۔ جب سب سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس کے اندر حضرت آدم کے زمانے کے بھی جنات اور شیاطین ہوں گے، اور اس زمانے کے بھی انسان ہوں گے، اس کے بعد کے زمانے کے فلاں۔ تو جس زمانے میں جو نبی آئے تھے، جو ان کی کتاب تھی، جو ان کی صحیفہ تھا، وہ ان کے اندر جو احکامات الہی دیے گئے تھے وہ یہاں پر مراد ہے کہ تمہارے پاس ہر زمانے میں ہم نے رسولوں کو بھیجا، نہ انبیاء کو بھیجا، اور ہمارے آیات صحیفوں کے طور پر ہماری
آیات اترتے گئی اور کتابوں کی شکل میں اترتے گئی، تو کیا تمہارے پاس آ کر ہمارے رسولوں نے قرآن کی تلاوت، کلام الہی کی تلاوت نہیں کیا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور بتاؤ کیا تم کو ہمارے رسولوں نے تم کو آج کے اس دن سے ڈرایا نہیں تھا؟ آج کے اس دن کے ملاقات سے ڈرایا نہیں تھا کہ لوگوں یاد رکھو ایک دن قیامت کا برپا ہونے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس دن تم کو جو بھی اعمال دنیا میں کریں گے اس کا ذرہ ذرہ کا حساب تم کو دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے تحت کہ شر ذرا برابر شر اور برائی کیا تو بھی وہ بھی پوچھا جائے گا، ذری برابر خیر اور بھلائی کیا تھا تو اس کے بارے میں بھی اس کا وہاں پر بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ تم کو ہمارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کیا اس بارے میں تم کو ڈرائے نہیں تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو قالوا، تو وہ کہیں گے کون؟ سرکش جنات، شیاطین اور انسان جو نافرمانی میں مبتلا تھے دنیا میں، شیاطین کے بہکاوے میں آ کر انسان بھی بھٹک گئے تھے راہ راست سے، وہ سب مل کر جواب دیں گے شہیدنا علی انفسنا، کہ ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ یہ انبیاء علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، انہوں نے ہم کو حق کی طرف پیغام دیا، پیغام ہم کو اللہ کا پہنچا دیا، دین کی طرف انہوں نے بلایا، اسلام اور ایمان کی طرف ہم کو بلایا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، اب ہم مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اتنا جلدی وہ اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ پہلے کون؟ نافرمان، پہلے کیا کریں گے؟ پہلے وہ انکار کریں گے اور کچھ ہیلے حوالے بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے حالات ان کے سامنے پیش فرمائے گا جس سے وہ اعتراف کرنا پڑے گا، ان کو اعتراف کر لیں گے۔ پہلے انکار کریں گے، انکار کرنے کے بعد ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم یہ گناہ نہیں کیے، فلاں نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ آیا کہ وہ انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو اوپر مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے سامنے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پیر ہمارے سامنے بات کریں گے۔ ان کی تمام اعضاء ان کے یہ اپنے اعضاء، ان اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، وہ اعضاء کہنے لگیں گے کہ یقیناً یہ شخص نے ان ہاتھوں سے یہ گناہ کیا تھا، یہ پیر سے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اب جب یہ تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو آخر میں اعتراف کر لیں گے۔ تو یہاں آپ صرف اعتراف جب کریں گے اس کا ذکر آیا ہے، قالوا شہیدنا، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، ہمارے نفسوں پر ہم گواہی دیتے ہیں، اور وغرتہم الحیات الدنیا انہم کانوا کافرین، اور اس بات کی بھی وہ گواہی دیں گے کہ ہم کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا۔ انہم کانوا کافرین، اسی وجہ سے ہم کفر پر تھے دنیا میں، تیرا انکار کرے، تیرے رسولوں کا انکار کرے، تیری آیتوں کا، تیرے کلام کا ہم نے انکار کر دیا۔ اعتراف کریں گے، شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں پر یہ گواہی دیتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ اعتراف ان کا وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ پھانسی پہ چڑھاتے وقت اگر مجرم اگر اعتراف کرتا ہے کہ یقیناً میں نے یہ جرم کیا تھا، تو کیا اس کو پھانسی سے بچایا جا سکتا ہے؟ نہیں بچایا جا سکتا۔ تو اعتراف وہاں کو جس طرح مجرم کا اعتراف کام نہیں آئے گا، ان کا اعتراف بھی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ اعتراف یہ بھی کر لیں گے، غرتہم الحیات الدنیا، کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ شیطان کے بہکاوے میں کیوں آئے؟ ان کے پاس لذت دنیا تھی، دنیا کی لذتیں ان کے پاس تھی، خواہشات نفسانی کی طرف وہ لوگ بلا رہے تھے شیاطین، تو ہم دنیا کی زندگی نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ لوگ کیا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر خوب پیسہ کماؤ، انہوں نے کہا، ہم نے ان کی بات کو سنا، انہوں نے کہا کہ کیا ہے، یہ فلاں گناہ کر، یہ گناہ میں یہ مزہ ہے، یہ فلاں گناہ میں یہ مزہ ہے، یہ فلاں گناہ میں یہ مزہ ہے۔ انہوں نے مزے والی چیزوں کو ہمارے سامنے بنا بنا کر پیش کیا، اور دنیاوی لذتوں کو انہوں نے آراستہ پیراستہ کر کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی زندگی
ہم کو دھوکے میں ڈال دی۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ نیکوکار آدمی دنیا سے آخرت حاصل کرتا ہے اور دنیا دار دنیا سے غفلت اور لاپرواہی حاصل کرتا ہے۔ دنیا جو کہا گیا ہے وہ غفلت والی شے کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو انسان کو غفلت میں نہ ڈال کر دنیا میں رہ کر بھی انہیں آخرت کے قریب ہو رہا، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، کہ اس کو دنیا نہیں کہا جاتا۔ جیسا کہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اولیاء نیک لوگ ہمارے دنیا میں رہ کر انہوں نے دنیا کی غفلتوں سے لاپرواہ ہو کر صرف انہوں نے دنیا کو ذریعہ بنایا آخرت کی کامیابی کا، اللہ اس کے رسول کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنایا اس کے اندر۔ اب وہ ایک راستہ ہے، اب راستہ جو اپنے منزل مقصود کو پہنچانے والا ہوتا ہے راستہ۔ اب آپ کو کسی مقام پر دوسرے شہر کو جانا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرے شہر کو جانا ہے تو اب راستہ طے کرتے ہوئے جاتے ہیں اس کے اندر، تو اب راستے کی تکالیف، راستے کی کا ہے وہ کسی مقام پر بہترین خوشنما منظر دکھا تو وہاں رک جاتے، ہمیشہ کے لیے رک جاتے، ٹھہر جاتے، کہ نہیں ٹھہرتے، کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ میں کوئی فلاں شہر پر جانے کے لیے ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ کو شہر جانا ہوتا ہے تو راستہ طے کرتے بھی جاتے ہیں، اسی طرح آپ کو اللہ کا، اس کے رسول کا، جنت کا راستہ طے کرنا ہے۔ وہ راستہ طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو طریقہ بنایا، راستہ بنایا۔ اس کو صرف آپ راستہ بنائیے اور اس سے دل مت لگائیے۔ راستہ صرف طے کرنے کے لیے ہوتا ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو جن لوگوں نے راستے ہی کو دل میں بٹھا لیا، راستے ہی کو ذریعہ بنا لیا اپنے ہر سب چیز کا، مقصود کا، تو اپنے منزل مقصود سے بھٹک جائیں گے اور راستے ہی میں منہمک ہو جائیں گے اور اپنے جو مقصد سے نکلے تھے وہ مقصد کو اپنا فوت کر جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو غفلتوں میں، لاپرواہی، کفر و شرک میں رہے، انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا۔ جو دنیا راستہ ہے آخرت کا، وہ دنیا ہی کے راستے کو انہوں نے سب کچھ سمجھ کر کہا کہ بس یہیں لذتیں حاصل کر لی جائے، یہیں جتنا ہو سکے مزے اٹھا لیے جائے، اور آگے کی جانے کے بعد جو شہر میں ان کو ایک حقیقی زندگی ملنے والی ہے، وہاں کی لذتیں جو ملنے والی ہے، وہاں کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جو ملنے والی ہے، ان کے پیش نظر نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملنے والی بعد میں ملے گی، وہاں گئے تو ملیں گی، اب چلو یہاں لذتیں جو مل رہی اس کو حاصل کر لو۔ تو دنیا کی لذتوں ہی میں پڑے رہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ غرتہم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی یہ دھوکہ دیتی ہے ایسے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی پر مر مٹتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر کہ یقیناً ہم نے کفر کیا، ہم رسولوں کی بات کا انکار کیا، اللہ کے آیتوں کا انکار کیا ہم نے، تو اپنے کفر کا انکار کر دے، اپنے کفر کو مان لیں گے اور اپنے ایمان کا اور رسولوں کے ماننے کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں مانا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ تو اب یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ یہ نیک لوگوں سے وابستہ رہیں اور گناہ گاروں اور دنیا داروں سے کنارہ کشی اختیار کریں، کہ جس طرح کے کل قیامت کے دن گناہ گار وہاں پر آج یہاں اگر آپس میں دوست تھے، ایک دوسرے کے قریب بھی تھے، تو کل قیامت کے دن جا کر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ انہیں بولیں گا، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، تو میرے کو بھٹکایا، انہوں نے تو بھٹکایا، تو میرے کو ورغلایا، انہیں بولیں گا تو بھی میرے کو کیا ہے غلط راستے پر لے گیا، ایک دوسرے کو کوس لیں گے اس کے اندر ہے، اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ لیکن نیکوکار جو رہیں گے، وہ دنیا میں جنہوں نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اچھے لوگوں سے محبت کیا، نیک لوگوں سے محبت کیا، تو وہ محبت ان کو دنیا میں بھی فائدہ مند رہی، کل آخرت میں بھی فائدہ مند رہیں گی، اور وہ محبت ان کو وہاں پر بھی کام آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض
عدو الا المتقین، یہ آج کے دن، قیامت کے دن دوست جو آپس میں دنیا میں تھے وہ پورے دشمن بن جائیں گے، دشمن ہیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، سوائے نیکوکاروں کے، کہ نیکوکار جن لوگوں نے ایمان کے بنیاد پر محبت کیا تھا، دوستی کیا تھا، اور تقوی کے بنیاد پر دوستی ایک دوسرے سے کیے تھے، اور آپس میں نیکی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی طرف سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں آنے کے بعد بھی ان کی دوستی ختم نہیں ہوگی، یہاں ان کا تعلق اور محبت ختم نہیں ہوں گی، یہاں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے در پہ ہوں گے، کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، تو وہ اعتراف کریں گے۔ پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، کہ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے ان کو اعتراف کیوں کرایا قیامت کے میدان میں، کہ ان کے گناہوں پر، ان کے نافرمانیوں پر، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بغیر جرم کے سزا نہیں دیتے۔ وما کنا معذبین، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے بغیر جرم کے، بغیر غلط کام کیے کہ اللہ سزا نہیں دیتا کسی کو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بغیر عمل کے، بغیر نیکی کے اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے فضل سے داخل کر سکتا ہے، لیکن بغیر جرم کے کسی کو بلا وجہ کے دوزخ میں ڈالے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کے صفت کے اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمانیت کے خلاف ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جو یہاں پر ان کو مجرم کے فہرست میں کھڑا کر دیے ہیں، جو اور ان کے لیے جہنم کا پروانہ مل چکا ہے، تو یہ کیا ہے، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے اختیارات کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بغیر گناہ کیے کہ بھی اگر جہنم میں ڈالے تو بھی وہ ظالم نہیں بولیں گے، اس کو زیادتی کرنے والا نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی دوسروں کی ملکیت میں تصرف کرنا، کچھ اس کے اندر اپنا اختیارات کو جتانا دوسروں کی ملکیت کے اندر، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ کی کوئی چیز فوراً لے کر میں کیا کرا، اس کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، فلاں کر دیا، اس کو لے کر کیا ہے کسی دوسروں کو دے دیا، اس کو استعمال کرا، تو یہ ظلم اور زیادتی ہوئی کہ جس چیز کو جہاں رکھنا وہاں نہیں رکھا جائے، اور کسی دوسروں کی ملکیت والی چیز کے اندر آپ تصرف کر رہے ہیں، تو یہ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ تو لیکن اپنی ملکیت میں اگر کوئی تصرف کرے تو اس کو ظالم نہیں بولیں گے۔ اس کے اندر اپنی کوئی چیز تھی، اس نے اس کو نقصان کر دیا، کوئی اپنے پاس کوئی چیز تھی اس کو ضائع کر دیا، تو کوئی اس کو ظالم نہیں بولیں گے کہ اپنا نقصان کر لیا وہ، اپنا نقصان کر لیا وہ۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر کسی کو بغیر زیادتی اور ظلم کے، بغیر قصور کے جہنم میں ڈال دے تو بھی وہ ظالم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تمام مخلوق اور کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین و آسمان اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزیں، مخلوقات اللہ کی ملکیت ہے، اس کے ملک میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ تو اپنی ملکیت والی چیز کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو ضائع کر دے، چاہے تو دوزخ میں ڈالے، جو چاہے کر سکتا ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے کسی کو دوزخ میں ڈال دے، یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات جو رحمان اور رحیم اور کریم ہیں، وہ کرم و فضل میں تو انتہائی اعلیٰ مقام پر کا کام تو کر سکتا ہے، لیکن زیادتی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو بظاہر لوگوں کو کیا ہے اس کی زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ تو بغیر عمل کے، صرف ایمان کے بنیاد پر جنت میں داخل فرما سکتا ہے، عمل نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات سے، لیکن کسی کو ساتھ کہ بغیر گناہ کے جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ تو وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اللہ فرما رہا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا، کسی بھی بستی اور بستی والوں کو سزا نہیں دیتا، بظلم، ظلماً، زیادتی کر کے،
ناحق طریقے سے کسی کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، کہ ناحق کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، جبکہ وہ بستی والے غفلت میں تھے اور وہ لوگ ناواقف تھے، انجان تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ناواقف اور انجان ہونے کے باوجود بھی ان کو سزا دے ڈالے، ایسا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ کسی بستی کے پاس بغیر رسولوں کو بھیجائے، بغیر تعلیمات کو بھیجائے کہ وہ بستی کو ہلاک اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں سزا دینے کے اعتبار سے، وہ بستی والوں کے پاس انبیاء بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، اور تعلیمات بھی آتی ہے، اللہ کی کتابوں کی آیات ان کو سنائی جاتی ہے، تمام چیزیں ان کو ہدایت کے اس کو پہنچائی جاتی ہے۔ اتنے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بستی والے اگر رسولوں پر ایمان نہ لائیں اور ہدایت پر چل کر اپنی کامیابی حاصل نہ کریں اور نافرمانی میں اڑے رہیں، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتا ہے۔ مہلک القری بظلم واہلها غافلون، کہ وہاں کے رہنے والے، اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس رسولوں کو بھیجا، اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا اس کے اندر، اور بھیجنے کے بعد دلیل اور حجت پوری ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل سزا دے گا اس کے اندر۔ اور اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس، اگر کوئی شخص ایسے مقام پر رہا کہ بالکل دنیا کے ایسے کونے میں کنارے میں رہا کہ جہاں پر اس کو انبیاء کی تعلیمات اس تک نہیں پہنچی، اب یہ زمانے میں تو اب ذرا یہ چیزیں ناممکن ہیں، کیونکہ یہ زمانہ یہ بہت ہی ترقی کا زمانہ ہے، ہر مقام پر کون سی بھی چیز پہنچ جاتی ہے، لیکن سابقہ زمانوں میں بھی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر کسی نبی کے تعلق سے، نبی کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کی چیزیں اگر کسی مقام تک نہیں پہنچی، اور وہ بستی والے اس مقام پر زندگی گزار رہے تھے اور ان کو نبی کی تعلیمات وہاں تک نہیں پہنچی، کوئی جیسا کہا جاتا ہے کہ آدیواسی لوگ، جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والے بہت ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو انہوں نے جنگل میں زندگی بسر کیا اور ان کو نبی کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر جرم کے اور بغیر ان کے گناہ کے، بغیر کسی ان کے قصور کے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ تو اب ان کے پاس جب تعلیمات ہی نہیں آئے نبی کے اور قرآنی احکامات ہی ان تک نہیں پہنچی، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کے اگر قائل رہے، اور احکامات جیسے کہ اعمال جو ہے، اعمال میں انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کیونکہ اعمال یہ ان تک پہنچے ہی نہیں، انبیاء کی تعلیمات ان تک پہنچے ہی نہیں، تو عمل کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں، لیکن وہ وہاں رہنے کے باوجود بھی ان کا کام یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچنا۔ ارے بھائی انبیاء نہیں آئے نا، رسول نہیں آئے، پھر کیسا بچیں گے وہ کفر و شرک سے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے صرف انبیاء ہی کو ذریعہ نہیں بنایا، کائنات کو جو پیدا کر دیا ہے، کائنات خود گواہی دیتی ہے کہ میں اس کا پیدا کرنے والا کوئی ایک تنہا ذات ہے اس کے اندر۔ تو کائنات کو دیکھ کر، کائنات کے قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہے اس کے اندر، وہ کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کا کام یہ تھا کہ اس کائنات کے بنانے والے کا بھی اعتراف کرنا، پہچاننا، اور اس کا اعتراف کرنا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ذات یہ ایک ذات ہے جو اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ساجی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر وہ شخص اگر وہاں پر رہ کر شرک اور کفر سے بچا رہا، اللہ کو ایک مانا، تو ایسے شخص کے لیے نجات بھی ہے، ایسے شخص کے لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے، اگرچہ کہ اس نے عمل نہیں کیا، کوئی نماز پڑھا نہ، روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کرا اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پوچھ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟
کیونکہ وہ شرک اور کفر سے بچا رہا، اللہ کو ایک مانتا رہا اس کے اندر۔ تو چنانچہ علماء مفسرین فرماتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ اب وہ جو زمانہ، اب حضور سے پہلے کا جو زمانہ تھا، تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آگے چلے جانے کے بعد تقریباً 300-350 برس کا وقت ہو چکا تھا، اور 100 سال 200 سال کے اندر ہی لوگ تعلیمات اپنے نبی کی بھلا دیتے ہیں۔ 300-350 سال کا جب فاصلہ ہو گیا، اب نبی کی تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالکل لوگ بھلا چکے تھے۔ اب کیا تعلیمات تھے، کیا احکامات تھے، لوگوں نے بھلا دیا تھا اس کے اندر۔ تو یہ زمانے کو ایام فترت بولتے ہیں کہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے میں تاخیر ہونے کے بعد جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ کو ایام فترت بولتے ہیں۔ تو ان ایام میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تعلیمات نبی کی اس تک نہیں پہنچی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے، شرک اور کفر سے بچا ہوا ہے، تو بس اس کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے لیے۔ اسی وجہ سے علماء نے مثال دیا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں، تو اب بتائیے کہ انہوں نے ایمان لایا کیا؟ نہیں لایا، لیکن کیا ہوا؟ کفر شرک سے بچے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کبھی، یہاں تک کہ آپ کے والدین کریمین تو دور کی بات ہے، آپ کے اجداد میں سے جو لوگ بھی اوپر تک تھے، جہاں تک انبیاء کا سلسلہ جس کو نہیں پہنچا، وہ سب لوگ کفر اور شرک سے بچے رہے۔ تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ موحد کہا جاتا ہے، اللہ کو ایک ماننے والے۔ تو نبی کی تعلیمات جن کو نہیں ملی ہے، وہ اگر خالی موحد بھی رہے، اللہ کو ایک ماننے والے بھی رہے، تو وہ کافی ہو جائے گا، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر جرم کے، بغیر ان کے قصور کے سزا نہیں دیتا۔ جب ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں پہنچی اور اس پر عمل نہیں کرا ہوئے، تو پھر ان کو تعلیمات کے پر عمل نہ کرنے کے سزا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے خلاف ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی واضح فرما دے رہا ہے کہ ہم کسی کو کیا ہے، ظلم اور زیادتی کے طور پر کسی کو ہم ہلاک نہیں کرتے، جب تک کہ ان کا قصور ہوتا ہے، ان کی غلطیاں ہوتی ہے اور ان کی نافرمانیاں ہوتی ہے، تب کہیں جا کر ہم ان کو دنیا میں بھی ایک عارضی طور پر سزا دیتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، اور اگر ہمارے نہ ماننے والے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہے، تو پھر آخرت میں ان کے لیے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ آخر دعوانا